In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students. It is class for 7th standard and subject is English. And today we are going to read the last lesson of the poetry portion. And it is lesson number 7, poem number 7, The Gumby Cat. First of all, before reading the poem, we will learn some main words, some important words, the meaning of some words, so we can read and understand the lesson easily. First of all, first one word is گمبی. دا گمبی کیٹ، یہ ایک بلی ہوتی ہے. یہ گمبی جو ورڈ ہے، اٹ از اے پیٹ نیم، اے پیٹ نیم آف اے کیٹ. اس کو ہم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں بلی کا پالتو نام. پالتو نام یعنی کہ اے پیٹ نیم آف اے کیٹ. بلی کا کوئی مثال کے طور پہ کوئی کسی چیز کو، یعنی کہ کوئی جانور ہوتا ہے، طوطا ہوتا ہے، بلی یا کتا ہوتا ہے، اس کو ہم کوئی خاص نام پھر رکھتے ہیں. دیٹ از کالڈ پیٹ نیم. یعنی کہ یہ ایک بلی ہوتی ہے، لیکن جو یہ پوئٹ ہے، جو یہ شاعر ہے، شاعر نے اس لیسن میں، اس پوئم میں اس بلی کا نام رکھا ہے گمبی کیٹ. یعنی کہ ایک پالتو نام اس نے اس کو دے دیا ہے. اسی طرح ہم جب آگے بڑھیں گے، آپ اپنی کتاب جو آپ کی ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی جو گلاسری میں جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں. دیٹ ورڈس آر دیئر میننگ از ان انگلش، اینڈ دیز ورڈس وچ آئی ہیو ریٹن آن دی بورڈ I will give you the meaning of these words in Urdu. اسی طرح یہ گمبی جو ہے یہ پالتو ہے، پالتو نام، یعنی کسی چیز کا پالتو نام رکھنا، کسی جانور کا پالتو نام جو ہم گھر میں جس چیز کو ہم پالتے ہیں. کوئی گائے گھر میں پالتا ہے، وہ اس کا کوئی نام دے سکتا ہے. بیل پالتا ہے، نام دیتا ہے اس کا. اسی طرح یہ گمبی کیٹ ہے، یہ ایک پالتو بلی ہے. اس کے بعد ہے سٹیئر، STAIR. سٹیئر، سٹیئر مینز نہیں، یہ گمبی کے بعد ہے ٹیبی. یہ ون ہے، فرسٹ ون از دس گمبی. اس کے بعد ہے ٹیبی. ٹیبی مینز موٹا ریشم. موٹا ریشم. ریشم، موٹا ریشم کس کو کہتے ہیں؟ مثال اگر آپ بلی کو ہاتھ میں اٹھاؤ گے، یا جو خرگوش ہوتا ہے، خرگوش کو اگر آپ ہاتھ میں اٹھاؤ گے، جو اس کی وہ اوپر والا جو تہ جو ہے جس کو ہم فر کہتے ہیں، جب آپ اس کو ہاتھ میں لے جاؤ گے تو آپ کو وہ موٹا ریشم لگے گا. جس طرح ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ملائم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو جانور ہوتا ہے، کیٹ ہے یا یہ جو خرگوش ہوتا ہے، اس کا جو وہ فر ہوتا ہے وہ موٹا ریشم جیسا لگتا ہے. دیٹ از کالڈ ٹیبی. یعنی کہ یہ ورڈ پوئم میں استعمال ہوا ہے اس طرح، اسی لیے میں نے بھی یہاں پہ لکھا ہے. اس کے بعد ہے سٹیئر، STAIR. سٹیئر، سٹیئر مینز سیڑھی یا سیڑھی. سٹیئرس اگر ہم لکھیں گے تو سیڑھیاں. سٹیئر مینز سیڑھی. یہاں پہ ہم لکھیں گے سیڑھی. سٹیئر کس کو بولتے ہیں؟ سٹیئر سیڑھی کو بولتے ہیں. یعنی کہ یت کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ أسۍ، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ ہیر وَنان چھِ، ہیر یتھ وَنان چھِ تَتھ چھِ وَنان سٹیئر. اس کے بعد ہے فورتھ ون بسل، BUSTLE. بسل. بسل کس کو کہتے ہیں؟ چہل پہل کو کہتے ہیں. چہل پہل یعنی کہ جو ہم چہل قدمی کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دیٹ از کالڈ بسل. اس کے بعد اور ایک ورڈ جو ہے یہ ہے ٹکس.
TUCKS ٹکس جو پوئم میں استعمال ہوا ہے ٹکس وہ ہم کیا بولتے ہیں ٹکس مینز سمیٹ لینا سمیٹ سین میم یہ ٹے سمیٹ لینا یعنی کہ کسی چیز کو ہم اپنی طرف سمیٹ لیں گے کسی چیز کو ہم اپنی طرف لے جائیں گے کسی چیز کو ہم اپنی طرف مائل کریں گے اس کو ہم ٹکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اور ایک الفاظ بیسمنٹ BASEMENT یہ الفاظ بھی لیسن میں استعمال ہوا ہے بیسمنٹ مینس تحت ہونا یعنی کہ کسی کے تحت ہونا تحت ہونا یہ میں تحت میں انڈر بیسمنٹ اسی کے بعد ہے اور ایک الفاظ وہ ہے کنسرنڈ CONCERNED کنسرن ہونا پریشان ہونا اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب ہے پریشان ہونا یا پریشان کنسرنڈ I am concerned with this problem concerned میں اس یہ جو پرابلم ہے اسے میں کنسرن ہوں میں اسے بہت پریشان ہوں یہاں پہ اس کو ادھر لکھتے ہیں لینا کنسرنڈ اس کے بعد اور ایک ہے الفاظ that is tatting tatting means جالر بننا یعنی کہ وہ جو ہم جالر بناتے ہیں اس کو ٹیٹنگ کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو کسی جانور کو کسی جالر میں رکھتے ہیں دیٹ از کالڈ ٹیٹنگ اس کے بعد ہے سنی SUNNY سنی مینز دھوپ والی یا دھوپ دھوپ والی سنی SUNNY سنی مینز دھوپ والی اس کے بعد ہے سنی کے بعد ہے اور ایک الفاظ وہ ہے سپاٹ SPOTS سپاٹ مینز ہم ڈاٹ کو یہ سپاٹ مینز جگہ کو کہتے ہیں سپاٹس جگہیں اگر ہم سپاٹ ہی لکھیں گے تو یہ ہے جگہ SPOT سپاٹ مینز وہ جگہ یا اگر سپاٹس لکھیں گے تو جگہیں ہو گئی بہت ساری جگہیں اسی کے بعد ہے اس کے بعد ہے اور ایک الفاظ irregular means قاعدہ irregular means وہ بے قاعدہ یعنی کہ جس کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہو جس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو irregular بے قاعدہ irregular means کو قاعدہ irregular means کو بے قاعدہ یعنی کہ جس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہو اس کے بعد ہے اور ایک الفاظ لین LEAN لین مینز بنا چربی کے یعنی کہ جو چرب کے بغیر ہو بنا چربی بنا چربی کے یعنی کہ جو چربی کے بغیر ہو اس کے بعد اور ایک ہے باکن مینز سور کا ماس مینز گوشت یعنی کہ جو سور ہے اس کا گوشت باکن اس کے بعد ہے اور ایک الفاظ ہے وہ کیا ہے کاکروچ ہے کاکروچ COCKROACHES کاکروچ بھی ہم لکھ سکتے ہیں ہو گئے ایک کاکروچ ہو گئے ایک سے زیادہ یہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کچن میں بھی یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو اڑتا بھی ہے
وہ دیکھنے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کاکروچ کہتے ہیں. یا جو جو شالی جو ہماری یہ زمین ہے، زمین میں بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ کاکروچز. وہاں ان کو اردو میں کہتے ہیں تل چٹے. تل چٹے ان کو اردو میں کہتے ہیں. تے لام تل چیم ٹے بوڑے ٹے، تل چٹے. اس کے بعد ہے اور ایک ورڈ دیٹ از ڈسٹرائمنٹ. ڈسٹرائے DESTROYMENT. ڈسٹرائمنٹ توڑ پھوڑ کو کہتے ہیں. توڑ پھوڑ کو کہتے ہیں. توڑ پھوڑ ڈسٹرائمنٹ یعنی کہ کسی چیز کی توڑ پھوڑ کرنا، کسی چیز کو خراب کرنا، اس کو ڈسٹرائمنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اور ایک ہے ڈسٹرائمنٹ کے بعد اور ایک الفاظ ہے دیٹ از، وہ کیا ہے؟ ڈس آرڈرلی. ڈس آرڈرلی مینز، ڈس آرڈرلی کس کو کہتے ہیں؟ ڈس آرڈرلی مینز گو یعنی جس کا کوئی آرڈر نہیں ہو، جس کا کوئی طریقہ نہیں ہو، جس کا کوئی ربط نہیں ہو، بنا ربط کے، یعنی کہ ہلا گلا کرنے والی، ہلا گلا کرنے والی، یعنی کہ جو ماننے والا نہ ہو، جس کا کوئی ربط نہیں ہو، جس کا کوئی ضبط نہیں ہو، جو ہلا گلا کرے گا، اس کو کہتے ہیں ڈس آرڈرلی. اس کے بعد ہے چیر اور چیرس. جس کو ہم چیرس بھی بولتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تالیاں کرنا، یعنی کہ چیرس کریں، کلیپس کریں، تالیاں کرنا. اس کے بعد ہے لاسٹ ون ہاؤس ہولڈس. HOUSEHOLDS ہاؤس ہولڈس. ہاؤس ہولڈس کس کو کہتے ہیں؟ گھرانے کو کہتے ہیں. گھرانے یعنی کہ جو گھر ہوتے ہیں، گھر والے جو ہوتے ہیں. اس کو یہ جو یہاں پہ میں نے لکھا یہ ڈس آرڈرلی، اس کو ہم شارٹ میں یہ معنی بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ میں یہ رب کروں گا، اس کو ہم ایسا کرتے ہیں ڈس آرڈرلی. آرڈر مینز طریقہ، ڈس آرڈرلی جس کا کوئی طریقہ نہ ہو، ڈس آرڈرلی جس کا کوئی طریقہ نہ ہو، یعنی کہ یتھ نہ طریقہ نہ ہو. یہ کاکروچ جو ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے، یمن کاکروچ ونان چھِ، تو یمن چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ یہ کیٛاہ چھِ ونان یمن کٲشِر پٲٹھۍ، پھر ؤنِس مےٚ یاد کِہیٖنۍ. تہٕ یِم چھِ تِم وٲڈ یِم تۄہہِ اَتھ پویمہِ منٛز چھِ، دا گموِکیٹس منٛز چھِ. یِم وٲڈ چھِ یاد کَرٕنۍ، یِم چھِ سمجھِنۍ. بیٚیہِ چھِ گلاسری ہٕنٛدۍ کینٛہہ وٲڈ تِم تہِ چھِ یاد کَرٕنۍ، سمجھِنۍ. اور اس کے بعد ہم پویم انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اس وقت اتنا ہی، باقی وسلام.